ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایمان سے خالی یہ قوم ہے، یہ جماعت ہے، اس لیے لمبی لمبی قطاریں سب کھوکھلی، لمبا مجمع بے جان ہے، لمبا گھرانہ بے سود ہے، لمبی ٹیم کسی کام کی نہیں ہے، ناکارہ ہو کے رہ گئے۔ اتنا بڑا مجمع بولے، آپ کے گھر میں موٹی موٹی رقمیں لے کے شادی کی جا رہی ہے، آپ بارات جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بارات کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن اور سنت اور حدیث میں۔ چند گھر کے معززین اور سرپرست بیٹے کے ساتھ یعنی دولہے کے ساتھ جائیں گے اور ایجاب و قبول کرا کے دلہن کو بحفاظت لے آئیں گے، یہی بارات ہے۔ مہر کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے، تو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، تمہاری شادی ہونی ہے۔ یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ بھوج کرنے کے لیے کتنا منصوبہ اور پلان ہوگا، گاڑی، بارات، سامان اور نمائش اور دیبائش اور آرائش اور پھول اور پتی اور سجاوٹ اور شادی ہال، ان کے لیے اخراجات، دعوت اڑانے کے لیے، دکھانے کے لیے، کھلانے کے لیے، نام و نمود اور نمائش اور فضول خرچی کے لیے، یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا نا میرے پاس دو سامان ہے، ایک زیرہ ہے اور ایک کیا بتائیں آپ ذرا؟ ایک زیرہ ہے اور ایک وہ سامان تھا جو میدان جنگ میں کام آنا تھا، یا گھوڑا تھا۔ آپ نے فرمایا تو گھوڑا تو استعمال کرنے کے لائق ہے، اور یہ جو زیرہ ہے اس کو تم بیچ سکتے ہو۔ 500 درہم میں بیچا گیا۔ مہر کے برابر روپیہ بی بی فاطمہ کو ادا کر دیا گیا۔ جو کچھ پیسے بچ گئے وہ حضرت بلال کے حوالے کیا گیا، مارکیٹنگ ہوئی اور دلہن کو تیار کیا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ہاتھ مغرب کے بعد غالباً رخصتی کر دی گئی، اور جو سامان دیا گیا ہے یہ سامان بھی بحیثیت گارجین کے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ تھے، ان کو گھر نہیں تھا، ان کو بسانا تھا۔ یہ زیرہ بچوا کے مہر کا بھی پیسہ ادا کیا گیا اور ضروریات زندگی کے سخت ترین سامان فراہم کیے گئے، ادا کیے گئے۔ آج بولیے کون بندہ ہے جو اس طریقے سے نکاح کرنے پہ رضامند ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی، نبی نے جب خوشبو دیکھا تو فرمایا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ رنگ پیلا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خاتون سے گزشتہ شب نکاح کر لیا، کل شادی کر لی۔ نبی موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کے بغیر نکاح کی مجلس قائم ہو رہی ہے۔ آپ اور ہم سے کئی لاکھ گنا زیادہ محبت کرنے والے یہ حضرات تھے۔ یہ بے چین ہو جاتے تھے جب نبی کی مجلس سے باہر جاتے تھے، تڑپ کر کے دوڑے گھر سے چلے آتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں جب تک رہتے ہیں دل تازہ رہتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور جب گھر جاتے ہیں بال بچوں میں تو لگتا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے آپ کے پاس آنے کی، خدمت کا دل چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو یہی تمہارا ایمان ہے جو دوبارہ گھر سے لوٹا کے میرے پاس لے آتے ہیں۔ اے مسلمان بھائیوں، آپ بتاؤ آپ کی شادیاں کس طریقے سے انجام پا رہی ہیں؟ میں ابھی مولانا ممتاز احمد قاسمی صاحب رفیق